بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 162 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 162 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے 68 تک پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامات ہیں معلم القرآن کے اندر ہم نے مکمل ایک پلے لسٹ آپ کو ہمارے چینل پہ ملے گی، اس میں مکمل یہ تمام تر علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو ایک مرتبہ ضرور واچ کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اور جتنا بھی ہمارا روزانہ سبق ہوتا ہے اس کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم ہؤلاء، سنو تم وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جو تم جھگڑا کر چکے ہو اس میں جو لکم تمہیں بہ اس کا علم تھا، یعنی تم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس کے بارے میں تم کو علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو کیوں تم سب جھگڑا کرتے ہو، فیما اس میں جو لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہیں اس کا علم۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے۔ ما کان، نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا نصرانی، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ تھے یکسو خالص مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے قریب ترین، بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، یقیناً وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، یقیناً وہ لوگ ہیں جن سب نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی، اور پھر ان کے بعد یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو سب ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین، حامی مددگار ہے سب مومنوں کا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم ہؤلاء، سنو تم وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جو تم جھگڑا کر چکے ہو اس میں جو تمہیں اس کا علم تھا۔ فلما، تو کیوں، تحاجون، تم سب جھگڑا کرتے ہو، فیما اس میں جو لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہیں اس کا علم۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا نصرانی، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ تھے یکسو خالص مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ انا، بے شک، اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے قریب ترین ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، یقیناً وہ لوگ ہیں جن سب نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی، اور پھر ان کے بعد یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین، حامی مددگار ہے سب مومنوں کا۔ اس میں 3 رنگوں کا جو استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، سنو تم وہی لوگ ہو جو جھگڑا کر چکے ہو، فیما لکم بہ علم، اس بات میں کہ تمہیں اس کا علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيهَا، تو کیوں تم جھگڑا کرتے اس بات میں جو لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہیں اس کا علم۔
اللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم سب نہیں جانتے۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی، ولیکن کانا حنیفا مسلما اور لیکن وہ تھے یکسو یعنی خالص مسلمان، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ انا بے شک اول الناس بابراہیم لوگوں میں سے ابراہیم السلام کے قریب ترین، للذین اتبعوہ یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی اور پھر ان کے بعد یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ حامی مددگار ہے مومنوں کا۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 67 کے اندر ایک لفظ ہے حنیفن جس کا معنی یکسو ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 66 کے اندر کوئی لفظ آپ کو سرخ رنگ کے اندر نہیں نظر آئے گا، اور اسی طرح 65 کے اندر بھی کوئی لفظ جو ہے وہ سرخ رنگ کے اندر نہیں ہے۔ باقی یہ جو قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہی الفاظ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، تھوڑے فرق کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ایسے نظر آئیں گے، اور یہ جو الفاظ ہیں اردو میں مستعمل قرآن کے اندر یہ تقریباً 65% ہیں، اور جو نیلے رنگ کے اندر سلوک نمبر 2 میں ظاہر کیے گئے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آنے والے ہیں، یہ تقریباً 20% ہیں، اور باقی تقریباً 15% الفاظ ایسے ہیں کہ جو مشکل ہیں یا جن کو آپ نئے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحاجون حجت احتجاج انزلت نازل، یہ کہ بعد ہی چند دن بعد مدت کے بعد تعقیل عقل عاقل معقول۔ جتنے بھی ہمارے سبق کے اندر الفاظ آئے ہیں اگر آپ ان پہ تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ اگر میں اکیلا آپ کو بتاؤں تو اس میں کافی وقت جو ہے وہ صرف ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں الناس، عوام الناس، بعض الناس، اتبعوا اتباع متبع سنت تابع فرمان، یضلونکم ضلالت گمراہی، انفسہم نفسا نفسی نظام تنفس، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو آگے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔